السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف ایپیسوڈ نمبر 15، اس کے اندر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ حازم جو کہ رباب سے انتہائی زیادہ محبت کرتا تھا، آج کالج آتے ہی رباب نے اسے پرسوز اور دکھ بھری خبر سنائی تھی کہ اس کے پاپا نے اسی منتھ کے لاسٹ ویک میں اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ تو رباب رو کے کہنے لگی، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو حازم نے اسے تسلی دی کہ آپ غم نہ کیجئے، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حازم اپنی رباب کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو زویا جو کہ زیان سے بہت نفرت کرنے لگی تھی اور ہمیشہ اپنے بدلے کی آگ میں ہی جل رہی تھی، آج زیان جیسے ہی لائبریری کی طرف گیا، لائبریری میں انٹر ہوا، بدقسمتی سے وہ اکیلا ہی تھا لائبریری میں، تو زویا بھی ساتھ ہی انٹر ہوئی، اور انٹر ہوتے ہی اس نے پوری لائبریری کے دروازے بند کر کے شور مچانا شروع کر دیا، مجھے بچاؤ، میری عزت کو بچاؤ، اور رونا شروع کیا۔ اور ساتھ ہی پوری یونیورسٹی جو ہے وہ لائبریری کے دروازے پر اکٹھی ہو چکی تھی، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے تصور یہ سب کے سامنے قائم کیا کہ زیان اس سے زبردستی کر رہا تھا، تو پرنسپل یہ دیکھتے ہی اس نے احسم خان کو کال کی۔ احسم خان جیسے ہی یونیورسٹی میں آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسی یونیورسٹی میں زیان اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھ پائے گا یا نہیں، اور احسم خان اس کے ساتھ کیا کرے گا، جو کہ ان تمام معاملات میں بہت ہی سخت تھا۔ اور تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عادل خان جو کہ عائشہ سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا تھا، جب اسے احساس ہوا کہ میری آشو اب مجھ سے کھو چکی ہے، میں اسے کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا، تو وہ زندگی کی بازی ہارتا جا رہا تھا۔ اب کیا کرے گا وہ خود کے ساتھ، جو کہ ہمیشہ زریاب خان کو ہی قصوروار سمجھتا تھا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا۔ کیا کرے گا وہ اپنے باپ کے ساتھ؟ یہ ساری زندگیوں کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ صبح سورج کی شعاعیں جیسے ہی عائشہ کے چہرے پر پڑی تو اس نے مسکرا کر اپنی آنکھیں آدھی کھولی تھی، تبھی کچھ یاد آنے پر اس نے جھٹکے سے پوری آنکھیں کھولی تو خود کو احسم کی باہوں کے احسار میں پایا تھا۔ پھر اسے گزری رات کا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا تو اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان دوڑ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے احسم کے بازو سے خود کو آزاد کروایا، اور گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ فریش ہو کر نکلی تب تک احسم بھی جاگ چکا تھا، شاید وہ عائشہ کے جاتے ہی اٹھ گیا تھا، اور واش روم کے دروازے کے آگے کھڑی عائشہ کے پاس آیا، جو اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر اپنی جگہ ہی تھم کر رہ گئی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، احسم نے جھجکتی شرماتی عائشہ کو اپنی نظروں کے احسار میں لے کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ گڈ مارننگ ٹو، وہ احسم کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی جھجکتی ہوئی آواز سن کر احسم مسکراتے ہوئے بولا، آپ شرما کیوں رہی ہیں؟ احسم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی اس حالت سے احسم بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ میں کہاں شرما رہی ہوں، اور آپ اب تک جہاں کھڑے ہیں حد ہو گئی، کتنے لیزی ہیں آپ، جائیں فریش ہو جائیں، ویسے ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ عائشہ نے اسے واش روم کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہا، اور جلدی تیار ہو جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ وہ عائشہ کو تاکید کرتا ساتھ ہی واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی عائشہ بھی مسکراتی ہوئی ڈریسنگ کے ساتھ سامنے بیٹھ کر اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں احسم نہا کر باتھ روم سے باہر آیا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی عائشہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہ جلدی اپنے بالوں میں برش پھیرتا خود پر پرفیوم کی بجھاڑ کر رہا تھا۔ پھر شرارت سے اس نے وہی پرفیوم اپنے پاس کھڑی عائشہ پر بھی ڈال دیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں آپ سے بھی ہماری ہی خوشبو آئے، وہ عائشہ کو دیکھ کر شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا تھا، اور پھر عائشہ کے بالوں کو
چھیڑتا بہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہم نیچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں عائشہ، جلدی آئیے گا، مگر ہاں نیچے آنے سے پہلے ہماری عائشہ بن کر آئیے گا۔ ہم آپ کو آج اپنے لیے ہار سنگار کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل اپنی پسند کے مطابق۔ ہیثم بہر نکلنے سے پہلے بولا تھا، اور اس کی خواہش سن کر عائشہ نے بھی شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر وہ اس کی خواہش کے مطابق خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی، بھر بھر کر ہاتھوں میں سوٹ کی میچنگ چوڑیاں، گلے اور کانوں میں سونے کا نازک سا سیٹ اور انگلیوں میں رنگ ریز پہننے کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل اور آئی لائنر لگایا تھا۔ ہونٹوں پر شوق رنگ کی لپسٹک کا کوٹ پھیرتے ہوئے وہ لمبے کولے بالوں کے ساتھ ہیثم کی عائشہ کا روپ دھار چکی تھی۔ ابھی وہ خود کو ہر اینگل سے آئینے میں دیکھتی ہوئی بہر جا ہی رہی تھی کہ یک قدم بیڈ روم کا دروازہ دڑ سے کھلا اور ہیثم خان کسی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تیزی سے چلتا عائشہ اور اپنے درمیان موجود فاصلہ طے کرتا ہوا عائشہ کے پاس پہنچا تھا اور اس کی نازک کلائیاں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتا بہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی جارحانہ گرفت پر عائشہ کے ہاتھ میں پڑی کتنی ہی چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھرتی چلی گئی تھی، مگر وہ ہر چیز سے لاپرواہ بس عائشہ کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہیثم کو کیا ہوا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور نہ سمجھی سے ہیثم کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ ہیثم کا چہرہ اس وقت غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا، گردن کی نسیں تنی ہوئی تھی، اس کی گرفت عائشہ کی کلائی پر کافی مضبوط تھی، جس کی وجہ سے اس کی کلائی مزید چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں کب چکی تھی اور اس بار اس کی کلائی سے خون نکلنے لگا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بے حد تکلیف، جس کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ لیکن ہیثم خان پر تو نہ جانے کون سا جنون سوار تھا، جس نے ایک بار بھی عائشہ کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پھر لاؤنج میں لا کر ہی ہیثم خان نے جھٹکے سے عائشہ کی کلائی کو آزاد کیا۔ یہ انسان جہاں کیا کر رہا ہے عائشہ؟ سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر ہیثم غصے سے غرایا، اور اب عائشہ کو ہیثم کے غصے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ انہیں چوٹ لگ گئی تھی تو میں نے انہیں یہی روک کر گیسٹ روم میں بھیج دیا، عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی گیسٹ روم میں بھیجنے کی؟ آپ نے کس سے پوچھ کر اسے جہاں روکا؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ ہمیں یہ انسان بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو آپ نے اسے کل ہی جانے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ ہیثم خان غصے سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، اور عائشہ اس کے یوں چلانے پر ہی سہم کر رہ گئی تھی۔ وہ انہیں چوٹ لگ گئی تھی نا، تو میں نے عائشہ الکاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب ہیثم خان دوبارہ گرج اٹھا تھا، یہ ہمارا گھر ہے عائشہ، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، اور ہماری اجازت سے، ہماری بلا سے اس سے کچھ بھی ہو، اسے چوٹ لگے یا یہ مر جائے، آپ نے اسے ہمارے گھر میں کیوں ٹھہرایا؟ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کو بھی اب اس سے بالکل فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم اس انسان کو اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ نے اسے پوری رات جہاں پر رو کے رکھا۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا عائشہ، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ ہمارے سامنے ہی ہماری مخالفت کریں گی، اسے جہاں سے جلد سے جلد دفع کرو، ورنہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، سمجھیے آپ؟ اب یہ شخص دوبارہ جہاں نہیں آنا چاہیے۔ ہیثم خان نے اپنی انگارہ برساتی نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اپنے غصے میں یہ تک بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی عائشہ ہے۔
جس سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اور کل رات ہی وہ اس کو اچھی طرح یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ اسے کتنی شدتوں کے ساتھ چاہتا ہے۔ وہ کل رات اس پر اپنی جان تک لٹا دینے کو تیار تھا، مگر اس وقت کیسے اجنبی بنا ہوا تھا اور عائشہ کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے وہ ہیثم کی خریدی ہوئی کوئی کنیز ہے، اور جس کے ساتھ کسی غیر شخص کے سامنے یہ توہین امیز سلوک کرتے ہوئے بھی ہیثم کو ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور اسے تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے رویے سے عائشہ کو کس بری طرح ہرٹ کر چکا ہے۔ عائشہ کو اس کا انداز بہت تکلیف دے رہا تھا، تکلیف سے زیادہ شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کل ہیثم خان کی محبت اسے دور کہیں آسمانوں کی سیر کروا کر لائی تھی، اور اب اسی محبت کرنے والے شخص نے اسے اتنی بری طرح زمین پر پٹخا دیا تھا، وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ہیثم نے اسے عادل جیسے انسان کے سامنے ذلیل کیا تھا، جس کے سامنے وہ کتنے دھڑلے سے خوش ہونے کا دعویٰ کر چکی تھی، کتنا مانتا اسے ہیثم خان کی محبت پر، لیکن ہیثم نے اسے عادل کے سامنے ہی رسوا کر دیا تھا۔ آج وہ بری طرح اس کے دل کو توڑ چکا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سے سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ ہیثم کی داڑھتی آواز پر زور سے وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، عائشہ نے ڈباتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا، اگر یہ انسان دوبارہ ہمیں اس حویلی میں نظر آیا تو ہم اسے اس علاقے تو دور دنیا میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اگر یہ اپنی سلامتی چاہتا ہے تو اسے کہیے گا کہ دوبارہ اس علاقے میں آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہیثم خان عائشہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کاربری نظروں سے عادل کو دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور عائشہ کی شکوہ کناں نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عادل خان جو کب سے چپ کھڑا پوری کارروائی دیکھ رہا تھا، ہیثم کے جاتے ہی وہ عائشہ کی طرف مضحکہ خیز نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی نا میری بات؟ جب میں نے آپ سے کہا تھا صبح ہوتے ہی جہاں سے چلے جائیے گا تو کیوں نہیں گئے آپ؟ عائشہ نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے عادل کو دیکھا اور چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اس جہنم میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے اپنی زبان کو لگام دی۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات اچھے سے بٹھا لیں کہ میں ہیثم خان کی بیوی ہوں۔ یہ گھر جسے آپ جہنم کہہ رہے ہیں، یہ میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور الحمدللہ میں اپنی اس جنت میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو کس نے کہا ہے میری فکر کرنے کے لیے؟ عائشہ نے تڑک کر کہا۔ لگامیں تو میں ڈال ہی لوں گا عائشہ، اور جس جنت میں خوش رہنے کی تم بات کر رہی ہو وہ تو میں ابھی دیکھ ہی چکا ہوں۔ عادل خان کے تنزیہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا، کیا دیکھ چکے ہیں آپ؟ ابھی جہاں جو سب ڈرامہ ہوا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں، ورنہ غصہ تو دور، میرے ہیثم تو کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ہیثم کی سنگت میں بہت خوش ہوں، کیونکہ ہیثم خان ہی وہ انسان ہے جس نے مجھے عزت کی زندگی دی ہے، مجھے ذلیل و خوار ہونے اور موت سے بدتر زندگی گزارنے سے بچایا ہے۔ اس کوٹے سے لانے کے بعد بھی ہیثم مجھے بہت عزت دیتے ہیں، الٹا آپ کے والد صاحب مجھے گھٹیا اور گرا ہوا سمجھتے ہیں، اور اب آپ آ گئے ہیں جو میری زندگی کو عذاب بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ عائشہ نے تلخی سے کہا، جھوٹ مت بولو عائشہ، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس کے احسان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر مت لگاؤ، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر عائشہ اس کے ہاتھ تھامنے پر جوں اچھلی جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے عادل سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور عادل کے چہرے پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔
اگر دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اب میں عائشہ ہیثم خان بن چکی ہوں، اور اس وقت آپ جس سے مخاطب ہیں وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ ہیثم خان کی بیوی ہے۔ سو بی کیئرفل۔ عائشہ نے اسے اپنے اور ہیثم کے مابین موجود پاکیزہ رشتے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ عادل اس ڈری سہمی سی عائشہ کی ہمت دیکھ کر یہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ کتنا بدل گئی ہو تم! کہاں وہ دبوسی چپ سی رہنے والی عائشہ، اور کہاں یہ سامنے کھڑی پر اعتماد لڑکی؟ اب ایک احسان کریے گا مجھ پر، یہاں سے چلے جائیے اور دوبارہ کبھی پلٹ کر غلطی سے بھی جہاں مت آئیے گا۔ عائشہ اس کے سامنے غصے سے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا عائشہ، تم میرے جذبات کا اس طرح قتل نہیں کر سکتی، میں تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ عادل اپنے سرخ ہوتے گال پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑایا، جہاں اب بھی عائشہ کے مارے گئے تپڑ سے اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ عادل صبح کے ہنگامے کے بعد حویلی سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ بھی کچھ پرسکون ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی ہیثم کا سلوک یاد کر کے وہ صبح سے دل گرفتہ سی تھی۔ پھر رات کا کھانا کھائے بنا وہ اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ ہیثم بھی صبح سے گھر سے لاپتہ تھا۔ رحاب نے کئی بار عائشہ کو کھانا کھانے کے لیے فورس کیا تھا، مگر وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے ٹالتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تھی، اور کمرے میں آتے ہی ایک بار پھر اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ تبھی اس نے چینج کر کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سر سے پیر تک خود کو کمفرٹر میں چھپایا تھا، اور تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے گٹ گٹ کر رونے لگی تھی۔ کم مہنگی کے احساس کے ساتھ ساتھ دل میں اٹھتا درد بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس ستم گر کے صبح کے رویے کو سوچ کر روتی جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کب روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کی نیند کسی احساس کے تحت خراب ہوئی تھی۔ اسے لگا کوئی اسے بہت دھیمی آواز میں پکار رہا ہے۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا تھا۔ عائشہ نے سخت بے چینی محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ ہیثم اس کے قریب کھڑا اسے بہت محبت سے پکار رہا تھا۔ تبھی عائشہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، بلکہ جلدی سے بیڈ سے بھی اتر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ نے چونک کر اس کا یہ غریز دیکھا۔ عائشہ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ رحاب نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ ہیثم بولتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ میں ٹھیک ہوں خان، آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، عائشہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی، اور اس کی زبانی ہیثم کی جگہ خان سن کر ہیثم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عائشہ اس سے کس حد تک خفا ہے۔ عائشہ، ہم صبح کے رویے کے لیے آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، غصے میں ہم آپ سے کچھ زیادہ ہی لاؤڈ ہو گئے تھے۔ اب غصہ اترا تھا تو اسے اپنا صبح والا سلوک بھی یاد آیا تھا۔ تبھی جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بہت نرم اور دھیما تھا۔ کوئی بات نہیں خان، خریدی ہوئی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ میں کون سا آپ کی زندگی میں عزت کے ساتھ داخل ہوئی ہوں، کوٹے سے خرید کر لائے تھے آپ مجھے۔ یہ شادی آپ کے لیے مجبوری کا سودا تھی، تو میرے لیے عزت کے ساتھ جینے کا واحد حل۔ اسی لیے آپ شرمندہ مت ہوں۔ عائشہ کے الفاظ نہیں، وہ نکیلے تیر تھے جو لمحوں میں ہیثم کا سینہ چھلنی کر گئے تھے۔ تبھی وہ تڑپ کر رہ گیا۔ عائشہ، یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہماری بیوی ہیں، ہیثم خان کی بیوی، پھر خود کے لیے اتنے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی؟ ہیثم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر ڈالا۔ ہاں، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ میں بیوی ہوں آپ کی، جس کے ساتھ آپ نے کسی تیسرے بندے کی موجودگی میں یہ سلوک کیا۔ عائشہ نے اپنی زخمی کلائی ہیثم کے سامنے کی تھی۔ ہیثم نے چونک کر اس کی کلائیوں کو دیکھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی پر چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے کئی سارے زخم بنے ہوئے تھے۔ دن میں سب کی موجودگی کی وجہ سے عائشہ نے اپنے زخمی ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی چوڑیاں اتار کر پورا کور کر لیا تھا۔
تاکہ اس کے زخموں پر کسی کی نظر نہ پڑے، مگر ابھی سونے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھوں کو چوڑیوں سے آزاد کر لیا تھا، اور اب اس کی بائیں زخمی پڑی کلائی دیکھ کر ہیثم کو خود پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ اس نے عائشہ کی بائیں کلائی کو نرمی سے تھاما، مگر تبھی عائشہ نے تڑپ کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ اس سب کی ضرورت نہیں خان، میں کھانا لے کر آتی ہوں، وہ کترا کر بولتی ہوئی بیڈ روم سے باہر جانے لگی تھی، مگر ہیثم نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا اور اسے بیڈ پر آ بٹھایا تھا۔ پھر فرسٹ اینڈ باکس نکال کر اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرنے لگا، مگر عائشہ کو اب اس شخص کی میں سہائی کی ضرورت نہیں تھی، جس نے صبح اسے زخم دینے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ تبھی بینڈیج کے بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر ہیثم کے لیے کھانا لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ پھر کھانے کے ٹرے لیے وہ واپس بیڈ روم میں آئی تھی، تب تک ہیثم بھی چینج کر چکا تھا اور اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ عائشہ نے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گی عائشہ؟ ہیثم صوفے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، مگر عائشہ کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ صوفے پر بٹھانے لگا اور اپنے ہاتھ سے عائشہ کو کھانا کھلانے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے خان، عائشہ نے 2 نوالے کھانے کے بعد کہا تھا، مگر ہمیں بہت تیز بھوک لگی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم کھانا کھائیں تو چپ چاپ ہمارے ساتھ کھاتی جائے۔ ہیثم نے اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ پھر اس نے عائشہ کو کھلا کر خود نام کے لیے ہی کھایا تھا، ہیثم کو کھلا کر۔ اس دوران عائشہ آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ پھر وہ سارے برتن سمیٹ کر جب کچن میں گئی تھی تو اس کے لیے دودھ کا گلاس لیے چلی آئی تھی، کیونکہ اسے کھلانے کے چکر میں ہیثم خود بھوکا رہ گیا تھا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے یہ دودھ پی لے، وہ گلاس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ تبھی ہیثم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے احسار میں قید کر لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، کب تک خفا رہیں گی آپ؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ مجھے آپ سے خفا ہونے کا کوئی حق نہیں ہے خان، وہ خفگی سے بولی۔ پھر کسے حق ہے خان کی جان؟ ہیثم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں قید کر کے محبت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اور چھوڑیے، مجھے کیوں اتنا پیار آ رہا ہے اب؟ صبح تو ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے مجھے جانتے بھی نہیں ہو۔ عائشہ نے اس کے احسار سے خود کو آزاد کروا کر منہ موڑتے ہوئے کہا۔ اس کا روایتی بیویوں جیسا انداز اور لہجہ دیکھ کر ہیثم محظوظ سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ صبح کا غصہ یاد ہے، رات کا پیار بھول گئی؟ ہیثم شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر عائشہ کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہیثم پلیز، اس سے بچنے کے لیے عائشہ نے وہی صبح والے انداز میں منمناتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ پلیز، ہیثم نے عائشہ کے انداز میں کہا۔ اب وہ دوبارہ خان سے ہیثم بن چکا تھا، اور یہی لفظ ہیثم کو سمجھانے کو کافی تھا کہ وہ اپنی عائشہ کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، اس نے ہیثم خان کو وارننگ کیا۔ مکاوے کے بعد جانے ہیثم، جو آپ کا حکم ہو، ہیثم نے اس کے سامنے سرخم کرتے ہوئے کہا، جیسے وہ کہیں کی شہزادی ہو۔ ہیثم خان کے اس انداز پر اس نے کہکا لگایا اور ہیثم خان کے کشادہ سینے سے لگ گئی، اور پشیمان ہیثم خان کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ عائشہ کو خود سے خفا کیسے دکھ سکتا تھا؟ اب اسے عائشہ کو یہ یقین بھی دلانا تھا کہ ہیثم خان کا وہ لمحاتی غصہ اس محبت سے زیادہ بدتر نہیں تھا جو ہیثم خان کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت موجود ہے۔ زیان اور زویا کا آمنا سامنا اب کم ہی ہوتا تھا، یا شاید زویا ہی زیان کے سامنے آنے سے گریز کرنے لگی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ زویا سب کچھ بھول چکی تھی، بلکہ اس خاموشی کے پیچھے بھی بہت بڑا طوفان تھا جس کی لپیٹ میں زیان کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس طرح یہ نفرت بھی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
اور اندھا کر کے اس کھائی میں پھینک دیتی ہے، اور اس کھائی کے خوفناک اندھیرے میں انسان اس حد تک گم ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں کر پاتا۔ اس کے اندر نفرت کی آگ اس حد تک بھڑک چکی تھی کہ وہ اس انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور اس آگ میں وہ انسان تنہا نہیں جلتا بلکہ اس کی تپش میں بہت سے لوگ آتے ہیں۔ اس وقت زویا کا بھی یہی حال تھا۔ شاید اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ جو کھیل وہ کھیلنے جا رہی ہے وہ خود اسے کس طرح تباہ کر سکتا ہے۔ اس وقت تو زویا کے ذہن میں بس ایک ہی چیز حاوی تھی، اور وہ تھی زیان سے بدلہ لینا۔ زویا نے مسلسل زیان پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ زیان کا رخ لائبریری کی جانب تھا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا جب کسی کا احساس کے تخت اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، لیکن تب تک زویا چھپ چکی تھی۔ زیان اسے اپنا وہم سمجھتا پھر سے چلنے لگا۔ زویا پھر سے اس کا تعاقب کرنے لگی۔ زیان جب لائبریری پہنچا تو لائبریری بالکل خالی پڑی تھی۔ اس وقت لائبریری میں کم و بیش اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ ابھی وہ لائبریری میں داخل ہوا ہی تھا جب کلک کی آواز پر زیان نے مڑ کر دروازے کی سمت دیکھا، اور سامنے کھڑی زویا کو دیکھ کر اسے حیرانی کا شدید جھٹکا لگا، اور اس کے دروازہ بند کرنے والی حرکت پر اسے سخت غصہ آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا منہ ہی توڑ دے۔ زویا زیان کے لائبریری میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر چکی تھی، اور اب دروازہ پر ہی ہاتھ باندھ کر کھڑی اس کی طرف دیکھ کر شاطرانہ ہنس رہی تھی۔ زیان کو کچھ غلط ہونے کا احساس گھبرا چکا تھا۔ تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ زیان نے اس کے مقابل آتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مسٹر زیان؟ بند دروازے سے ہی ڈر گئے؟ زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم کرنا کیا چاہتی ہو، اور یہ دروازہ بند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ایسے کوئی کیا سوچ سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ زیان نے تڑک کر پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس میں تم سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ، سمجھے تم؟ اور کوئی کیا سوچے گا، اس بات کی ٹینشن زویا نے کبھی نہیں لی، کیونکہ لوگوں کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ زویا نے چلاتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ آنکھوں میں نفرت کی آگ واضح تھی۔ یہ تم بہت غلط کر رہی ہو، اس میں سراسر تمہارا نقصان ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو کہ اپنی عزت تک دو پہ لگا دو گی۔ اگر تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تم میں تو یہ دروازہ کھول دو۔ زیان نے اسے اس کی غلطی کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا۔ اس وقت تم اپنی عزت کی فکر کرو مسٹر زیان، زویا نے مضحکہ خیز ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ تم جیسی بے حیا لڑکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرا رب میری پاکیزگی ثابت کرے گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے ذلیل کرنے والی؟ وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، زیان نے پر یقین لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن زویا نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ روک لیا۔ کہاں بھاگے جا رہے ہیں مسٹر زیان؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے کچھ ایسا کرنے پر مجبور مت کرو جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ زیان نے اسے وارننگ دی۔ کرو جو کرنا ہے کر لو، لیکن جو جال میں نے بچھایا ہے تم چاہ کر بھی اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ زویا نے کمینی ہنسی اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اس جال میں تم مجھے جکڑ چکی ہو، لیکن شاید تمہیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم نے نفرت کی آگ میں جو یہ جال بچھایا ہے تم خود اس سے کتنا بڑا نقصان اٹھا سکتی ہو۔ زیان نے ایک دفعہ پھر سے آگاہ کیا، لیکن اس وقت زویا ہمیشہ کی طرح کسی کی سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے من مرضی کرنے کی عادی تھی۔ اس پر زیان کی باتوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے زویا خان، اگر کسی سے بدلہ لینے کا سوچ لے تو پھر وہ کبھی اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹتی، چاہے اسے بڑے سے بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، سمجھے تم؟ زویا نے نخوت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زیان اس وقت اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے کھڑی اس لڑکی کو گولیوں سے اڑا دے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ہٹ جاؤ۔
दरवाजे के सामने से इसने चिल्लाते हुए कहा। ज़ैयान की नज़रों में इसके लिए हकारत ही हकारत थी, जबकि चेहरे पर नफरत पूरे हक से डेरा लगाए बैठी थी। हाँ, गुस्सा आ रहा है ना, अभी और भी आएगा, सब्र रखो। मुझे क्या मारोगे? अभी जो होने वाला है ना तुम्हारे साथ, इसके बाद तुम्हारा खुद कहीं डूब मरने का दिल करेगा, ज़ोया ने कहका लगाते हुए कहा। इसकी बात पर ज़ैयान को मज़ीद तैश आया था। अब इसका खून खौलने लगा था। और तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो यकीन जानो मैं तुम्हारा वो अशर करूँगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ज़ैयान ने इसका बाजू दबोच कर इसे दरवाजे से हटाकर ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो ज़मीन बोस हो गई। यू ब्लडी, तुमने मुझे धक्का दिया, अब बस तमाशा देखो। इसकी तरफ गुस्से से देखकर ज़ोया ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और साथ ही अपना हुलिया बिगाड़ना शुरू कर दिया। छोड़ दो मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। ज़ैयान ने ठटक कर इसे देखा जो ज़मीन पर बैठी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ज़ैयान को इसकी अदाकारी पर हैरानी हुई थी, कितनी महारत से वो अदाकारी कर रही थी। ज़ैयान ने इसके पास आकर इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे खामोश करवाना चाहा, लेकिन वो इसका हाथ झटक कर जल्दी से दरवाजे की जानिब लपकी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए चिल्लाने लगी। इससे पहले कि कोई आता, ज़ैयान ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। अब तो बैर से भी दरवाज़ा पीटा जा रहा था। ज़ैयान को सख्त परेशानी ने गिर लिया था। इस आलम में इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने ज़ोया का बाजू पकड़कर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इतने में वो दरवाजे का लाक खोल चुकी थी और सामने इतने सारे स्टूडेंट और सर हमज़ा को देखकर ज़ैयान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ज़ोया का बाजू अब भी ज़ैयान की मजबूत गिरफ्त में था और मौके का फ़ायदा उठाकर ज़ोया ने ज़ोर से इसका हाथ झटका और जल्दी से बैर की जानिब लपकी और मिस ज़रीना के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ज़ैयान तो बस साकित खड़ा इसको ये सब ड्रामा करता हुआ देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी इज्जत की भी परवाह न करे। चुप हो जाओ बेटा, क्या हुआ बताओ तो सही ना हमें, मिस ज़रीना ने ज़ोया को तसल्ली देते हुए कहा। इसने मेरी इज्जत साथ रुक कर इतना कहकर वो फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ज़ैयान तो इसके अल्फाज सुनकर ही हक्का बक्का रह गया, जबकि अब सब इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सबकी आंखों में इसके लिए भी यकीनी थी। वो लड़की सबकी नज़र में इसके किरदार को मशकूक कर चुकी थी। ये झूठ बोल रही है सर, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब इसकी प्लानिंग है। ज़ैयान ने इसकी बात को मुस्तरद करते हुए कहा। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, ये सब इसने मुझसे बदला लेने के लिए किया, मैं सच कह रहा हूँ सर। ज़ोया जल्दी से बोली कि कहीं सर इसकी बातों का यकीन न कर ले। ज़ैयान क्योंकि शुरू से ही एक बेहतरीन स्टूडेंट की लिस्ट में शामिल था, किसी के साथ ये सब करना तो दूर, वो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन इस वक्त ज़ोया की हालत देखकर सब इस पर यकीन करने पर मजबूर थे। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ज़ैयान, हम नहीं जानते थे तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे ऐसे इरादे हैं, सर हमज़ा ने तासुब से कहा। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोगों को जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? इसने बेबसी से कहा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी पकीज़गी का यकीन दिलाए। स्टूडेंट्स आप सब जाएं, अपनी अपनी वर्किंग करें और मिस आप ज़ोया को स्टाफ रूम में ले जाएं, इसे हौसला दें, इसका हाल दुरुस्त करवाएं और तुम चलो मेरे साथ। स्टूडेंट और टीचर्स को ताकीद करते इन्होंने ज़ैयान को अपने साथ चलने को कहा। इससे पहले कि वो जाता, ज़ोया इसे देखकर खबास से मुस्कराई और फातिह नज़रों से इसकी तरफ देखा और ज़ैयान को आज पहली मर्तबा किसी से इतनी नफ़रत महसूस हुई थी। इसे न खुद से आंखें फेर ली और सर हमज़ा के तहक्कुम में चलने लगा, जिनका रुख अब हेड ऑफिस की जानिब था। कुछ ही देर में वो प्रिंसिपल के सामने सर झुकाए खड़ा था। चाहने के बावजूद वो सच साबित नहीं कर पा रहा था।
آج جو تم نے کیا ہے زیان، تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا۔ اتنا گھٹیا کام تم کر سکتے ہو، ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ خیر، اب ہم اعصم خان کے سامنے ہی بات کریں گے۔ پرنسپل نے غصے سے کہتے ہوئے اعصم خان کو کال کی اور اسے یونی آنے کا کہا، اور کچھ ہی دیر میں اعصم خان اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ان کے سامنے موجود تھا۔ پرنسپل صاحب اس سے بہت مؤدب انداز سے بات کرتے تھے اور مؤدب انداز سے ملے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنی بات کا آغاز کیا۔ اعصم خان جیسے جیسے ان کی بات سن رہا تھا، غصے کی شدت مزید بڑھ رہی تھی۔ غصے سے اس نے مٹھیاں مینچی، چہرہ غصے کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقین نظروں سے زیان کی طرف دیکھا، جو پوری امید سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی یقین کرے نہ کرے، اعصم خان کبھی میرے کردار پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ سوری اعصم خان، اب ہم زیان اسماعیل خان کو مزید جہاں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اس طرح ہماری یونیورسٹی کا نام خراب ہو سکتا ہے۔ پرنسپل نے اعصم خان سے معذرت کرتے ہوئے کہا، چلو زیان۔ اعصم خان غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آفس سے نکلتا چلا گیا۔ زیان جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ سب کی نظروں میں مجھے گرانے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ زیان نے اعصم خان کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ زیان، آج تک اعصم خان جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا تھا، آج تم نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اعصم خان نے تعصب سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے بازو پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے اس عمل پر زیان کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اعصم خان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر اس کی بچی کچی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہر آنے کو بے تاب تھے، لیکن اس نے سختی سے آنکھیں میچی اور سر جھکا کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا، جیسے اپنی ہار تسلیم کر چکا ہو۔ اور اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے گھر کی جانب گامزن تھے۔ رباب بیٹا، کیا بات ہے، آج کل میری بچی بڑی خوش نظر آ رہی ہے۔ ہاجرہ نے اس کی خوشی سے ٹمٹماٹے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، کیا آپ کی بیٹی خوش نہیں ہو سکتی؟ اس نے ان کے جواب میں الٹا سوال داغا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ رب سونا میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھے اور نظر بد سے بچائے، آمین۔ ہاجرہ بیگم نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا، جبکہ چہرے پر الجھن واضح تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے یہ خبر سنائے۔ ان کے چہرے پر موجود پریشانی رباب بام چکی تھی۔ تبھی فکر مندی سے گویا وہ بولی، کیا ہوا اماں، کوئی بات ہے کیا؟ ہاں بیٹا، بات تو ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیسے بتاؤں تجھے۔ انہوں نے پریشانی سے کہا، اماں آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے۔ اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا وہ تمہارے ابا نے اس مہینے کے آخری ہفتے میں تمہاری شادی کی تاریخ فکس کر دی ہے۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ایسے کیسے، وہ بھی اتنی جلدی؟ زویا کو لگا، رباب کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ بیٹا میں خود پریشان ہوں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کیا کروں؟ ہاجرہ بیگم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ یہ تو نصیب کے کھیل ہیں۔ کیا آپ کو اپنے رب سونے پر یقین نہیں ہے؟ اگر وہ شخص میرے نصیب میں ہے تو ضرور کچھ بہتری رکھی ہوگی اللہ نے میرے لیے، اور مجھے پورا بھروسہ ہے اگر وہ شخص میرے نصیب میں نہ ہوا تو ابا جو مرضی کر لے وہ میرا نصیب کبھی نہیں بدل سکتے۔ رباب نے ان کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا، تو ٹھیک کہتی تو تم ٹھیک ہیں او بیٹا، اپنے رب سے دعا مانگنے کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ہاجرہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے بسی واضح تھی۔ تو میری پیاری اماں، ہمیں اس کے سوا کچھ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، بس ہمیں کامل یقین سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں اماں، آپ میری ماں ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں مجھ سے اور مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتی، تو وہ رب جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے مجھے تنہا یا دکھی چھوڑ سکتا ہے؟ رباب نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہاجرہ بیگم کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ تو ٹھیک رہی ہو بیٹا،
کتنی سمجھدار ہو گئی ہو میری بچی، کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے تو میری ماں ہے، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ اعظم بیگم نے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر اس نے زور سے کہکا لگایا، جبکہ آنسوؤں کے چند قطروں نے پلکوں کی باڑ توڑ دی تھی، مگر وہ بہت ہی مہارت سے انہیں اپنے پوروں پر چن چکی تھی۔ اس کی نظروں میں حازم کا مسکراتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتائے گی، یہ سوچ اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ حازم سنو، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں جانتا ہوں روحاب تم کبھی کبھی ہی سوچتی ہو۔ حازم نے اس کی بات کو اچکتے ہوئے اس کی طرف شرارت سے دیکھا۔ تو تم کون سا مفکر پاکستان ہو اگر میں ان پڑھ جاہل ہوں؟ روحاب اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتی چڑھ کر بولی، تھینک گاڈ، مجھے لگا اب مجھے ہی تمہیں تمہاری حقیقت سے روشناس کروانا پڑے گا، مگر میں متعارف ہوں تم اپنے بارے میں کتنے اچھے سے جانتی ہو۔ واہ بھائی، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر شکر کرتے ہوئے کہا، اچھا اگر مجھ میں اتنی خامیاں ہیں تو تم کون سا خوبیوں کی مورت ہو؟ روحی نے تپے ہوئے کہا، الحمدللہ، بس اللہ کسی چڑیل کی نظر بد سے بچائے۔ حازم نے فرضی کالر جاڑتے ہوئے چڑیل پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں کھڑے ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے تھے۔ پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹ بس انہیں ایک نظر تعجب سے دیکھتے اور گزر جاتے، کیونکہ یہ ان کا معمول کا کام تھا۔ اس کی بات سن کر روحی نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر زور سے اس کے کندھے پر مارا۔ ہائے اللہ، میں مر گیا، ظالم لڑکی، کیسی بہن ہو تم! وہ اپنے کندھے کو پکڑ کر زور زور سے چیخنے لگا۔ چلاتے رہو اور زور سے چلاؤ، میں جا رہی ہوں۔ اس کے واویلے کی پرواہ کیے بغیر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ہائے، میرے کندھے کی ہڈی توڑ دی، میرا بازو کام نہیں کر رہا۔ سامنے سے رباب کو آتا دیکھ کر اس نے اور زور سے واویلا کرنا شروع کر دیا، اور تب ہی روحاب نے اس کی طرف فکر مندی سے دیکھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا۔ روحی کو لگا کہ شاید اس نے زیادہ ہی زور سے مار دیا ہے۔ قریب پہنچ کر رباب نے اس کے یوں رونے دھونے پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، اور روحاب سے گویا وہ کہنے لگی، اور وہ بولی، اسے کیا ہوا؟ اس لڑکی نے تمہیں آج بیوہ کرنے کا ٹھان لیا تھا، لیکن وہ تو میں ہی جان بچا کر نکلا۔ روحی جو اپنے مارنے پر شرمندہ تھی، حازم کی بات پر اس کی شرمندگی لمحے میں غائب ہو گئی تھی، لیکن رباب نے اس کی بات پر کوئی رسپانس نہیں دیا، بالکل چپ چاپ نظریں جھکا گئی۔ شرم کر لو تھوڑی سی، کیسے کیسے الفاظ منہ سے نکال رہے ہو؟ روحاب تڑک کر کہتی رباب کی جانب متوجہ ہوئی، اور اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ کیا ہو گیا رباب؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روحاب نے فکر مندی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی رات دیر تک پڑھائی کرتی رہی تو شاید اس لیے تمہیں لگ رہا ہے۔ رباب نے جھوٹا بہانہ گھڑا، لیکن نظریں چرا گئی۔ حازم کو تو وہ بالکل نظر انداز کر رہی تھی، اور حازم نے اس کی اگنورینس کو شدت سے فیل کیا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ خاموش کھڑا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کرنے لگا۔ رباب، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑوا لوگی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو۔ روحاب نے نرمی سے کہا، ہاں رباب، روحی ٹھیک کہہ رہی ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے، ہم تینوں مل کر اس کا حل ڈھونڈیں گے۔ حازم نے بھی روحاب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ان کی محبت کے آگے رباب زیادہ دیر تک خود کو نہیں روک پائی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا جو فکر مندی سے اس کی طرف متوجہ تھے اور اب اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ ان کو اپنے لیے اتنا متفکر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو جیسے حازم کی جان پر ہی بن آئی تھی۔ رباب کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ حازم کو اس کی خاموشی پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے؟ کون سی بات میری پیاری سی دوست کو تنگ کر رہی ہے؟ روحاب نے اس کے سامنے بینچ پر بٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ رباب نے ایک نظر حازم کے متفکر چہرے کی طرف دیکھا اور پھر روحاب کی طرف جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ابا نے میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔
اس منتھ کی لاسٹ ویک میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے بتائے، لیکن بتانا تو تھا ہی، اس لیے نظریں جھکا کر جلدی سے بولی اور اپنی بات ختم کر کے اس نے نظریں اٹھا کر روحاب کی جانب دیکھا جو مورت بنی ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظر کے ٹکراؤ پر روحاب ہوش میں آئی جبکہ حازم اب بھی شاکٹ تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے اچانک کیسے کر سکتے ہیں تمہارے ابا؟ روحاب نے متفکر لہجے میں کہا، میں خود نہیں جانتی کہ ابا نے ایسا کیوں کیا۔ روباب نے بے بسی سے کہا، تو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ عازم نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے سوال پر روباب نے خاموشی سے نظریں چرا لی۔ جب وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو حازم دوبارہ بولا، تو تمہاری خاموشی کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ تم کچھ نہیں کر سکتی اور چپ چاپ تم اس گھٹیا انسان کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو؟ حازم نے سخت لہجے میں کہا۔ روحاب تو بس منہ کھولے حازم کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حازم اتنا سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ جی میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر میں نے انکار کیا تو ابا مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود کو مشکل میں مت ڈالیں۔ روباب نے بے بسی سے کہا جبکہ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے تم کچھ مت کرو، تم ضرور اپنے ابا کے سامنے مجبور بے بس ہو، لیکن میں مجبور نہیں ہوں، میں تمہیں پانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، مذاق نہیں کیا، اور اپنی محبت کو تکمیل تک میں ضرور پہنچاؤں گا۔ عازم نے اپنے ارادوں سے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم کیا کرو گے؟ پلیز خود کو مصیبت میں مت ڈالو۔ روباب کو اس کے مضبوط ارادوں سے خوف محسوس ہوا تھا، اس لیے جلدی سے بولی، یہ میرا مسئلہ ہے تو روباب ڈیئر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اپنا خیال رکھو، اور اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ شاباش، جلدی سے ہنس کر دکھاؤ۔ عازم نے اس کی جانب ٹشو بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی محبت پر روباب دھیما سا مسکرا دی۔ اب عازم روحاب کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ اس کی چٹکی بجانے پر وہ ہوش میں آئی۔ او لڑکی، ہوش میں تو آؤ، کیوں ہنکوں کی طرح دیکھ رہی ہو؟ عازم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں میرا تھرڈ کلاس جوکر بھائی فلم کا ہیرو کیسے بن گیا۔ روحاب نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، او بس کر چڑیل، میں شروع سے ہی ہیرو ہوں۔ عازم نے اتراتے ہوئے کہا، چڑیل کسے کہا تم نے؟ روحی نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، اب بس تم دونوں شروع مت ہو جانا پھر سے۔ روحی چلو دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی کافی ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے۔ روباب نے کلائی پر بندھی واچ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں چلو، اس نمونے سے تو میں چھٹی میں نمٹوں گی۔ روحی نے عازم کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اور روباب کے ساتھ کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ عازم کی نظروں نے دور تک ان دونوں کا پیچھا کیا تھا، ان کے جاتے ہی اس کو مختلف سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ روباب کو تو وہ تسلی دے چکا تھا، لیکن خود پریشان ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، کیسے شادی کو روکے گا۔ تبھی کلاس کی بیل بجی تھی، وہ سب سوچوں کو جھٹکتا کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی رکیں، میری بات سنیں۔ بھائی احسم خان گاڑی سے اتر کر تیزی سے حویلی کے اندرونی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا اور زیان اس کو آواز دیتا اس کے پیچھے آ رہا تھا، لیکن احسم خان کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ زیان کی بات سننا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر زیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ بھائی وہ سب جھوٹ ہے، وہ لڑکی بہتان باندھ رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زیان نے اسے روکتے ہوئے کہا، زیان ہمارا بازو چھوڑو۔ احسم گھرایا، بھائی پلیز۔ زیان نے کہا، ہمارا بازو چھوڑو۔ احسم غصے سے گھرایا، بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، اس گھٹیا لڑکی نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنی گری ہوئی لڑکی ہے۔ اس کی بات پر احسم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کسی لڑکی کے لیے اتنے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ تمہاری بھی ایک بہن ہے۔ احسم خان نے غصے سے تیز آواز سے کہا۔ لاؤنج سے کسی کی تیز بولنے پر عائشہ لاؤنج میں بھاگتی ہوئی آئی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ زیان اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپی میں آپ جیسے حالات دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ
ناول آگے بڑھ رہا ہے، انٹرسٹ ہوتا جا رہا ہے. میرے پاس وقت کی بھی بہت قلت ہے، میں اس کو ریڈ بھی بہت جلدی کر رہا ہوں تاکہ اس ناول کو ہم کمپلیٹ کریں. ہمارا ساتھ دیجیے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے. جزاکم اللہ.